ڈرامہ سیریل میرے ہی رہنا کے آغاز میں انو اپنی ماں سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم نے عمر کو سب سچ بتا کر اچھا نہیں کیا۔ تو انو کہتی ہے کہ کیا کرتی میں، آپ کے سارے گناہ اپنے ساتھ لے لیتی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس بھی تمہارے ایسے راز ہیں کہ تمہارے بھائیوں کو پتہ چل جائے تو وہ تم سے نفرت کرنے لگیں گے، اور اگر اسد کو پتہ چل جائے کہ تم اس کی بیوی کے خلاف کس طرح کی سازشیں کر رہی تھی، اور یہاں تک کہ ہنی مون پر جانے سے روکنے کے لیے تم نے پاؤں میں موج کا بہانہ کیا، اور یہ ساری باتیں باہر اسد کھڑا سن لیتا ہے اور پھر اندر جا کے کہتا ہے کہ میں نے آپ دونوں پر اندھا اعتماد کیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے میرے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد اسد اپنے کمرے میں جاتا ہے اور وہاں پر روتا رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرانی ساری باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ پہلے کچھ اور سوچتا تھا، لیکن اب اس کو اصل پتہ لگ گئی ہے۔ اور پھر وہ غصے میں ٹیبل پر پڑا ہوا گلاس نیچے پھینک دیتا ہے۔ تب اس کی ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ گلاس کے ٹکڑے تمہیں لگ جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے ٹکڑے تو میرے دل کے، میرے بھروسے کے کر دیے ہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ ادھر انو می واپسی پر گاڑی میں بیٹھی ہوئی یہی سب کچھ سوچ رہی ہوتی ہے اور اسے اپنے کیے پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر انو کا شوہر دوسری لڑکی کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور اس کو انگوٹھی گفٹ لا کر دیتا ہے، لیکن وہ اس کو کہتی ہے کہ میرے کارڈز گھر پر رہ گئے ہیں تو شاپنگ تو تمہیں ہی کرانی پڑے گی، اور وہ دل میں سوچتا ہے کہ کتنی چالاک ہے۔ پھر وہ اس کو لے کر شاپنگ کے لیے نکل جاتا ہے۔ ادھر اسد اپنی بیوی سے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں پر اندھا اعتماد کر کے تمہارے اعتماد کو بہت ٹھیس پہنچایا ہے، لیکن وہ اس کو کافی تسلی دیتی ہے۔ ادھر اسد عمر کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے اور اسے جا کر کہتا ہے کہ تم ماریا کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو، غلطیاں جذباتی پن میں ہی ہوتی ہیں، اور ویسے دیکھا جائے تو ماریا کو تو استعمال کیا ہے امی نے۔ تب وہ کہتا ہے کہ میں نے بینا کو منع بھی کیا تھا کہ وہ آپ کو کوئی بات نہ بتائے، لیکن اس نے پھر بھی بتا دی۔ تو اسد کہتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا، بلکہ میں نے خود امی اور انو کی باتیں سن لی تھی۔ ادھر جنید ماں کو تسلی دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے دوائیاں ٹائم پر نہیں لی۔ تو وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی تک اسد اور عمر نے جنید کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر وہ رونے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب رو کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے جب اولاد تکلیف میں ہو تو رونا تو آ ہی جاتا ہے۔ ادھر فرحان جس لڑکی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے وہ لڑکی اس کو خوب استعمال کر رہی ہے، اور پھر جب وہ اس کے گھر آتا ہے تو وہ جھوٹ موٹ اپنی کسی سہیلی سے فون کر رہی ہوتی ہے کہ آزمائش شرط ہے، میں اسے جیسے بھی آزماؤں گی وہ میری شرط پر پورا اترے گا، اور اگر وہ پورا اتر گیا تو میں اپنے سارے گھر، ساری جائیداد، بزنس اس کے نام کر دوں گی۔ اور فرحان یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور چپکے سے وہاں سے چلا جاتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اور یہاں پر ڈرامہ ختم ہوا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔